مزنہ، میں تمہیں بچپن کے نکاح سے آزاد کرتا ہوں. تم پلیز مجھے چھوڑ دو. میں تمہارے قابل نہیں ہوں. تم کسی بھی اچھے انسان سے شادی کر سکتی ہو. اظہر تلخی سے بولا تھا. اظہر، میں 9 برس کی تھی جب تمہارے سے میرا نکاح ہوا. دل کے تمام تر جذبات از خود تمہارے نام سے وابستہ ہیں. مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے. تم بن میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. تم مجھ سے جدا ہوئے تو یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا. سانس سینے میں ہی معدوم ہو جائے گی. میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی تمہیں خود کو چھوڑنے دوں گی. مزنہ اس کے سینے سے لگی استحقاق بھرے انداز میں بول رہی تھی. آنکھوں سے اشک رواں تھے. مزنہ، سمجھنے کی کوشش کرو. میری زندگی کا اعتبار نہیں. اظہر بے بسی سے بولا تھا. اللہ رحم کرے، کیا تمہیں کوئی لا علاج مرض لاحق ہے؟ مزنہ حواس باختہ ہوئی تھی. اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہو. بس تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے کچھ نہیں سمجھنا. بس تم بضد ہو تو چلو میرے ساتھ. سوات میں ملتان میں نہیں رہ سکتا، اور تم کسی سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں رکھو گی. پھپھو اور سب کو کیا کہنا ہے تم؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے اور تم پر ہے. اظہر سنجیدگی سے بولتا گیا اور اسے حیرت میں مبتلا کر دیا. اظہر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے ماموں زاد ہو. ماموں مامی دنیا میں نہ رہے تو کیا ہوا؟ سبھی کا وقت رخصت آنا ہے. سبھی نے جانا ہے. مر کر ہی رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں. تم مجھے جیتے جی رشتے ناتے توڑنے کا کہہ رہے ہو. مزنہ افسوس دکھ کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی. مزنہ، میں یہاں تمہیں طلاق دینے آیا تھا، لیکن تم تو میرے لیے وبال جان بن گئی. میرے ساتھ رہنا ہے تو صرف مجھ سے رابطہ رکھنا ہوگا. باقی تمام رشتے ناتوں سے رابطہ منقطع کرنا پڑے گا. تمہاری مرضی ہے، وگرنہ لو طلاق اور جانے دو مجھے واپس میری دنیا میں. اظہر بیزاریت سے بولا تھا. مزنہ کی روح تک کانپ گئی تھی. وہ یک ٹک اپنے مجاز خدا کو دیکھ رہی تھی. مزنہ، چلی جاؤ. جہاں تمہارا شوہر لے کر جا رہا ہے وہ توڑ دو ہم سے ناتا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تم خوش رہو بس. بہن بھائی سب نے یہی فیصلہ کیا. کشور کو اپنا لو، بہن بھائی کو چھوڑ دو. اور مزنہ نے روتے ہوئے اپنوں کو چھوڑ دیا، شوہر کی محبت کی خاطر. مزنہ پہلی بار سوات آئی تھی. اونچے نیچے پہاڑ، گھنے درخت، آبشاریں، قدرتی حسن سے آنکھیں خیر تھیں. مزنہ من ہی من میں رب کی حمد و ثنا میں مشغول تھی. گھر آ گیا تھا. سنسان سناٹے میں الگ تھلگ سا بنا گھر تھا جو مزنہ کو اچنبھے میں ڈال رہا تھا. گھر میں کوئی چیز ترتیب سے نہ رکھی ہوئی تھی. ہر چیز بھوڑ کا شکار تھی. گھر کے 2 کمرے لاک تھے. مزنہ نے جائزہ لیا تھا، صرف طریقے سلیقے سے چیزوں کو رکھنا تھا. گھر اچھا، کشادہ، ہوادار تھا. وہ سوچوں میں گم. اظہر نے اپنے سیر انگیز آغوش میں لے کر اسے بے خود کر دیا تھا. سر کام ہو چکا ہے، نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ کوئی کم عمر سا لڑکا اظہر سے ملنے آیا تھا. ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا. مزنہ چائے کی ٹرے لے کر روم میں انٹر ہوئی تو خاموشی چھا گئی تھی. مزنہ پچھلے 8 ماہ سے یہ سب نوٹ کر رہی تھی. ایک تو اپنوں سے کوئی رشتہ رکھنے دیا تھا نہیں، یہاں بھی کوئی ملنے والا نہ تھا. وہ اس کی تنہائی اور آنے والے ننھا مہمان تھا. آج اس نے اگنور نہ کیا تھا. کمرے کے باہر کھڑکی سے باتیں سننے لگی تھی. سر 3 لاکھ روپے عبید الرحمن کے گھر بھیجنے ہیں. اس کی غریب فیملی کو رقم دینی ہے اور بتانا یہ ہے کہ ان کا بیٹا خودکش بمبار نوکری کرتا تھا.
ان کے بیٹے کی کمائی انہیں دینی ہے، 8 مہینے ہیں، شاید سبھی کی شادی ہو جائے گی ہماری دی ہوئی رقم سے۔ وہ لڑکا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ مزنہ کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا رہا تھا، ساتوں آسمان ایک کے بعد دیگرے اس کے سر پر ٹوٹے تھے۔ خود کو بمشکل سنبھالتی روم میں آئی تھی۔ انٹرنیٹ پر خبریں دیکھ کر اسے حیرت کی شوق لگ رہے تھے کہ پورے ملک میں اتنی جانیں جا رہی تھیں اور وہ جان لینے والوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزنہ کو از حد افسوس تھا، وہ اظہر کی اصلیت سے لاعلم تھی۔ آج مزنہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ اے وطن فنا ہونا ہے تیری خاطر، دکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا اس نیٹ ورک کے خلاف۔ وہ دماغ میں منصوبہ تیار کرنے لگی تھی۔ فنا ہونا تھا اور سب کچھ فنا کرنا تھا۔ اظہر تم اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا، سنڈے سبھی کی چھٹی ہوگی، میں اچھا سا کھانا تیار کر لوں گی، سب کو کہنا اپنی فیملی کو بھی ساتھ لائیں۔ مزنہ اوپری دل سے مسکرا کر بول رہی تھی۔ اظہر نے مزنہ کو باہوں میں لیا تھا اور مزنہ کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ اسرار توڑ دے۔ صحیح ہے، میں بلا لوں گا سب دوستوں کو، فیملی کسی کی نہیں ہے، نہ کوئی شادی شدہ ہے، ہماری فیلڈ میں کوئی شادی افورڈ نہیں کر سکتا، اظہر کہہ رہا تھا اور مزنہ کا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ اظہر کی غربت اذیت دے رہی تھی۔ کھوٹی محبت کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تھا۔ مزنہ اظہر کے وجود سے بیزار تھی۔ محبت کی جگہ نفرت براجمان تھی۔ سائمہ باجی، میں مزنہ بہت اہم بات کرنے جا رہی ہوں۔ اظہر خودکش دھماکے کراتا ہے، خودکش دھماکے کا آنر ہے اظہر۔ میں نے آج اس کے تمام دوستوں کو گھر بلایا ہے۔ اظہر کو نہیں پتا کہ مجھے سچ پتہ چل چکا ہے۔ اظہر کے گھر میں اتنا بارودی مواد ہے کہ حد سے زیادہ۔ یہ مواد جگہ جگہ سپلائی ہو کر لاکھوں کی جانیں لے لے گا۔ میرے گھر کے پاس 2 گھر ہیں جو خالی ہیں اور دور تک آبادی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لاکھوں جانے جانے سے اچھا ہے میں ان کمینوں کی جان لے لوں، ساتھ ساتھ سارا مواد بھی۔ بارودی جیکٹ، بم، ہر چیز کو ناکارہ بنانا ممکن ہے۔ صرف ایک دھماکہ کرنا ہے اور تمام چیزیں از خود غرق ہو جائیں گی۔ اس دھماکے میں میں اور میرے ساتھ جڑی ننھی جان بھی بلاسٹ ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، بس اتنا جانتی ہوں کہ ایک جان دینا بہتر ہے لاکھوں جانیں لینے سے۔ میں اپنی جان قربان کر رہی ہوں اپنے عزیز ہم وطنوں کی خاطر۔ اللہ حافظ۔ مزنہ نے روتے ہوئے میسج کیا تھا اور موبائل آف کر دیا۔ مزنہ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بارودی کمرے میں جا کر ایک بم کو بمبار جیکٹ کو پہنا دیا اور اس سمیت بم دھماکہ کرنے والے پورا نیٹ ورک نیست و نابود ہو چکا تھا، اور مزنہ بھی اور ننھی جان بھی اسی دھماکے میں ختم ہو چکی تھی۔